السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، دوسرے سپارے کا 8واں رکوع، آیت نمبر 190 سے 192۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ جی، مکہ میں مسلمانوں کو مخالفین کے ظلم و ستم پر صبر کرنے کی ہی ہدایت کی جاتی رہی۔ مدینہ میں آ کر جب مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی تو مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت مل گئی، اور اس سلسلے میں پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ حج کی یہ آیت تھی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی اب انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم ہوتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مگر ساتھ ہی یہ تاکید کی گئی کہ صرف انہی سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں، کیونکہ جنگ سے تمہاری کوئی مادی غرض وابستہ نہیں، اور اس آیت سے مدافعانہ جنگ کی اجازت ملی۔ نہ تو ان لوگوں سے جنگ کرو جو دین حق کی راہ میں مزاحم نہیں ہوتے، اور نہ لڑائی میں جاہلی طریقے استعمال کرو، یعنی عورتوں، بوڑھوں، بچوں اور زخمیوں پر دست درازی نہ کرو، دشمن کی لاشوں کا مسئلہ نہ کرو، اور خواہ مخواہ کھیتوں اور مویشیوں کو برباد نہ کرو، وغیرہ وغیرہ، جن کی احادیث میں ممانت آئی ہے۔ یعنی قوت وہاں استعمال کرو جہاں ضرورت ہو، اور اتنی ہی کرو جتنی ضرورت ہو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور ان سے لڑو جہاں بھی ان سے مدبڑ ہو، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرو، الا یہ کہ وہ یہاں لڑائی شروع کر دیں، اور اگر وہ اس جگہ تم سے لڑائی کرے تو پھر ان کو قتل کرو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جی، اب جہاں بھی موقع پیش آئے تم ان سے لڑائی کرو، اور تمہارا مطمع نظر ہونا چاہیے کہ جیسے انہوں نے اسلام لانے کی وجہ سے تمہیں مکہ سے نکالا تھا، تم بھی ان کو ان کے مشرک ہونے اور مشرک رہنے کی وجہ سے مکہ سے نکال کے دم لو۔ اور یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ فتنہ کا لفظ عربی زبان میں بڑے وسیع مفہوم اور کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا مشرکین مکہ کا بیت اللہ کا متولی ہونا اور بیت اللہ میں بت رکھنا، مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز ادا کرنے حتیٰ کہ داخل ہونے سے روکنا، یہ سب فتنہ کے کام ہیں۔ گویا یہاں فتنہ سے مراد مشرکین مکہ کی ہر وہ حرکت ہے جو انہوں نے دین اسلام کو روکنے کی خاطر کی تھی۔ مثلا مسلمانوں پر ظلم و ستم اور جبر و استبداد، انہیں دوبارہ کفر پر مجبور کرنا، اگر وہ ہجرت کر جائیں تو ان کا پیچھا نہ چھوڑنا، اور بعد میں ان کے اموال اور جائیداد کو غصب کر لینا، وغیرہ وغیرہ، یہی سب باتیں فتنہ میں شامل ہیں۔ ایسی تمام باتوں کے سد باب کے لیے جہاد کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ مکہ جائے امن ضرور ہے، لیکن اگر وہ یہاں تم سے لڑائی کریں تو جوابی کارروائی کے طور پر تم بھی کر سکتے ہو۔ از خود لڑائی کی ابتدا مکہ میں تمہاری طرف سے نہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔